آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و اولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ المولانا العظیم۔ بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ کا شکر و احسان کہ ایک جمعہ اس نے ہماری زندگی میں اور اضافہ کیا، اور اس یقین اور اعتماد کے ساتھ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ ہر جمعہ اپنے ساتھ بخشش لاتا ہے، رحمت لاتا ہے، فضل لاتا ہے، ہمارے لیے معافی مانگنے کا موقع لاتا ہے، اور ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے نئے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ جمعہ مل گیا۔ ہم لوگ اپنے مطالعے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا منصب بیان فرمایا ہے کہ نبی کا منصب، نبی کا عہدہ، نبی کا پد کیسا ہے، اور نبی کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، نبی کو کیا دینا ہے امت کو۔ امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے کیا بھیجا ہے، اور اس کو اللہ کے نبی کس طرح امت تک پہنچاتے ہیں، یہ جاننا اس لیے بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جو کچھ نبی لے کے آئے وہ ہمارے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ تو اگر ہمیں یہ جانکاری نہ ہو کہ ہمارے لیے کیا بھیجا گیا ہے تو ہم اس آنے والی چیز کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے انبیاء کو، رسولوں کو اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے، اور جب بھیجا ہے تو ایسی ذمہ داری دی ہے جس سے بھیجنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ کیا ذمہ داری دی ہے؟ ہم لوگ اس ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ سکیں۔ نبی کی ذمہ داری ہے پہنچا دینا، ہماری ذمہ داری ہے اس کو اسی طرح لینا جیسے کہ لینے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا یتلو علیہم آیاتی، نبی کی پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ نبی اس لیے بھیجے جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کے درمیان جا کر، بندوں کے درمیان جا کر اللہ کی آیات تلاوت کر دیں۔ یعنی نبی کے منصب کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی تلاوت فرمائے گا۔ یہ تلاوت کیا ہے اور کس چیز کی تلاوت کرے گا؟ تو قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتی، ان لوگوں پر میری آیتوں کی تلاوت کرے گا، اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرمائے گا۔ تو دو بات سمجھنی ہوگی، آیت کیا ہے اور تلاوت کیا ہے۔ تو آیت تو ہم کٹر مٹر جاننے والے بھی جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک گول سا نشان بنا ہوتا ہے، تو دو گول نشان کے درمیان کو ہم آیت کہتے ہیں۔ جہاں پر گول نشان بنا ہو، ہاتھ کا لکھا ہوا ہو یا چھپا ہوا ہو، ایک گول نشان بنایا رہتا ہے۔ وہ نشان کس بات کا ہے؟ آیت کا ہے۔ تو ایک چیز تو آپ سمجھ گئے کہ قرآن کی اس آیت کو آیت کہتے ہیں۔ لیکن کیوں آیت کہتے ہیں؟ آیت کے اصلی معنی ہے نشانی، نشانی، اور ایک معنی ہے مرضی۔ جو نشانی ہوگی اس میں مرضی چھپی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانی ہوگی اس میں مرضی چھپی ہوگی۔ ایک بالکل دنیاوی مثال لیتے ہیں، معمولی سی، کہ کبھی آپ سے تاج محل کا ذکر ہو اور کوئی پوچھے کس کی نشانی ہے، تو آپ کہیں گے شاہ جہاں کی نشانی ہے، شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ اچھا، تو تاج محل شاہ جہاں نے بنوایا تھا؟ ہاں بالکل۔ تو جب آپ تاج محل کو دیکھیں گے، چاہے آنکھ سے دیکھیں، جا کر، یا تصویر میں دیکھیں یا میڈیا میں دیکھیں، تو ایک چیز صاف سمجھ میں آئے گی کہ شاہ جہاں کے اس عمارت کو یادگار بنانے کے پیچھے کیا مرضی تھی، ول کیا تھا، چاہت کیا تھی، اچھا کیا تھی، کس اچھا کے تحت بنایا، وہ کون سی خواہش تھی جس کے تحت یہ نشانی بنائی گئی۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی
کہ نشانی جس کی ہوتی ہے اس کی خواہش، اس کی مرضی، اس کی چاہت کو بتلاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول کس لیے آئے؟ کہ اللہ کی نشانی کی تلاوت کریں۔ تو جو نشانی اللہ کی ہوگی وہ یقیناً اللہ کی مرضی اس میں ہوگی، رضا ہوگی، چاہت ہوگی۔ جو اللہ چاہتا ہوگا اسی کو اللہ کی نشانی کہیں گے۔ ایسی نشانی نہیں ہو سکتی اللہ کی جس میں چاہت خداوندی، رضا الہی نہ ہو۔ یعنی اللہ کی نشانی وہ ہے جس میں اللہ کی چاہت، مرضی، خواہش، پسند موجود ہو، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اچھا، تو اب ظاہری شکل اس کی یہ ہے کہ قرآن میں جہاں پر گول نشان بنا ہوا ہو وہ آیت ہے۔ باطنی شکل یہ ہے کہ جو کچھ اس گول نشان کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اس کے اور باطن گئے تو کیا پتا چلا کہ ارے اسی میں اللہ کی مرضی ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی بنا کے آیت، نشانی بنا کے رکھ دیا۔ اچھا، تب اس کی تلاوت ہوگی۔ تلاوت کیا ہے؟ کیا قرآن کو پڑھنا تلاوت ہے؟ تب تو کسی بھی کتاب کو پڑھنے والا کہے کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ ہم نے آج بایولوجی کی کتاب کی تلاوت کی، ہم نے آج سوشولوجی کی کتاب کی تلاوت کی، ہم نے آج اخبار کی تلاوت کی، کیا ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں کہہ سکتے جب پڑھنے کو تلاوت کہتے ہیں؟ جی نہیں، تلاوت پڑھنے کو نہیں کہتے، پڑھنا تلاوت کا ایک حصہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک چیز اس میں پائی جاتی ہے، اور وہ چیز کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ جانیے کہ جب بھی ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو پڑھتے وقت ہماری نیت یہ ہوتی ہے، اچھی لگے گی تو اچھا کہیں گے، بری لگے گی تو برا کہیں گے۔ کتنے بار ہم اخبار پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے ہم کہتے ہیں سب جھوٹی خبر ہے نا؟ کتنے بار ہم کتاب پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ سب پرانی چیز ہے نا؟ ہماری لائبریری میں، خانقاہ کی لائبریری میں بہت سی کتابیں ہیں جو میڈیکل سائنس کے پڑھنے والے، کمپٹیٹیو ایگزام کے پڑھنے والے دیکھنے آتے ہیں۔ تو کبھی کبھی بچے اپنی شکایت درج کراتے ہیں، لکھ کے دیتے ہیں کہ سر جو کتاب پڑھنے کو دی گئی ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، پرانی ہو گئی ہے، 2 سال پہلے کی ہے، 2 سال میں دنیا بہت بدل گئی ہے، کتاب اپ ڈیٹڈ ہونی چاہیے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ تم نے پڑھا؟ کہ ہاں سر پڑھا، لیکن ہم کو پتا چلا کہ یہ کتاب پرانی ہے، 2018 کی چھپی ہوئی ہے، 2017 کی چھپی ہوئی ہے، 2015 کی چھپی ہوئی ہے۔ اس کے مطلب ہوا کہ اس نے کتاب پڑھی تو، لیکن پڑھنے کے بعد اس کو اس کتاب میں اس کا پرانا ہونا نظر آ گیا۔ اس کے لیے ایکسپٹ کرنے، سویکار کرنے، قبول کرنے کے لیے مناسب نہیں تھا، پڑھا ضرور، قبول نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ کبھی کبھی پڑھنا تو ہوتا ہے، قبولنا نہیں ہوتا، منظور کرنا نہیں ہوتا۔ ہم پڑھتے ہیں اور ریجیکٹ کرتے ہیں، پڑھ لیا اور ریجیکٹ کر دیا۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پارلیمنٹ میں، دنیا کے ہر پارلیمنٹ میں، دنیا کی ہر اسمبلی میں قانون کو بدلا جاتا ہے، امینڈمنٹ کیا جاتا ہے، ترمیم کی جاتی ہے نا، سنشودھن کیا جاتا ہے۔ کہا ہے بھائی کہ یہ قانون اپ ڈیٹڈ نہیں ہے، اس میں کچھ تبدیلی آنی چاہیے۔ ابھی آپ سن رہے ہوں گے کہ 3 قانون واپس لو، 3 قانون واپس لو۔ تو قانون تو بنایا گیا تھا، تو قانون تو بنایا جاتا ہے ماننے کے لیے۔ پتا چلا کہ قانون بھی پڑھنے کے بعد مانا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی مانا جا سکتا ہے۔ اسی لیے قانون کے پڑھنے کو بھی تلاوت نہیں کہیں گے۔ اب سوال اٹھا کہ تلاوت کس پڑھنے کو کہیں گے؟ تلاوت اس پڑھنے کو کہیں گے جس میں پڑھنے والا، توجہ چاہتا ہوں، تلاوت اس پڑھنے کو کہتے ہیں جس میں پڑھنے والا پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو پڑھے اس کو مانتا بھی جائے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تلاوت، ہے نا؟ جو پڑھے اس کو مانتا بھی جائے۔
ایک طرف ریڈنگ ہو، دوسری طرف ایکسیپٹنس ہو، ادھر پڑھا ادھر قبول کیا، ادھر معلوم ہوا ادھر تسلیم کیا، ادھر میرے گیان میں آیا ادھر سویکار کیا۔ تو پڑھنا اور ماننا جہاں گلے مل رہا ہو اس کو کہتے ہیں تلاوت، ہے نا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہر آدمی تو اتنا پڑھا لکھا نہیں کہ بات کی معنویت کو سمجھ سکے، باتوں کے مرم کو، بات کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے اس کو جان سکے۔ ہر آدمی کی اتنی صلاحیت نہیں، ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ فطری بات ہے، نیچرل ہے، پراکرتک ہے کہ آدمی جب کچھ پڑھے گا تو اپنی صلاحیت، اپنی چھمتا اور اپنی میدھا اور اپنی قابلیت کے مطابق ہی سمجھے گا۔ تب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں، مانا کیسے؟ ہم تو جان ہی نہیں رہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ایک بہت صاف کامن بات سب کے کام کی، آپ کے بھی کام کی، میرے بھی کام کی، کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو کیا ایسا پڑھنا تلاوت کہلائے گا کہ صرف پڑھنا کہلائے گا، جس کو عربی میں ہم قراءت کہتے ہیں؟ قراءت کیا ہے؟ ریڈنگ، ہے نا۔ انگریزی میں بھی دو لفظ ہے، ریڈنگ اور ریسائٹنگ، اور عربی میں بھی قراءت اور تلاوت، ہے نا۔ تو آپ جان رہے ہیں کہ قراءت اس پڑھنے کو کہتے ہیں جس میں ماننا ضروری نہ ہو، تلاوت اس پڑھنے کو کہتے ہیں جس میں پڑھنا اور ماننا ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ تب سوال اٹھا کہ ہم تو جانتے نہیں۔ تب جی ہاں، اللہ تعالیٰ بڑا کارساز ہے اور اس سے زیادہ اس کے بندے کو کوئی نہیں پہچانتا۔ ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ کون جانتا ہے اور کون پہچانتا ہے؟ ہمارا رب، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، بلا مقصد نہیں بنایا۔ آپ سمجھ سکتے ہو کہ مچھر کیوں بنا دیا، چوٹی کیوں بنا دیا، ہاتھی کیوں بنا دیا، شمیم الدین کو کیوں پیدا کر دیا، آپ کو کیوں پیدا کر دیا، یہ آپ کیا جانیے۔ اس رب نے بڑی حکمتوں کے ساتھ سب کو پیدا کیا ہے۔ اس کی نگاہ میں کوئی حقیر نہیں ہے، کوئی معمولی نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہو بڑا کالا ہے، بہت گندا آدمی ہے، آپ کیا جانیے۔ آپ نے کیا اس کو بنایا ہے؟ آپ کی مرضی سے بنا ہو۔ اسی لیے اللہ والے کسی سے نفرت نہیں کرتے۔ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ یہ تو بڑا نفرت کرنے والا آدمی ہے، بڑا نگیٹو کردار کا ہے، بہت گندا آدمی ہے، آپ اس پر بھی مہربانی کر رہے ہیں، اس سے بھی بات چیت کر رہے ہیں، آپ نفرت نہیں کرتے۔ تو اس اللہ والے نے جواب دیا کہ یہ آدمی جیسا ہے اس کو کس نے بنایا ہے؟ کہا بنایا تو اللہ ہی نے۔ کہا تو نفرت اس سے کریں تو اس کے مطلب اللہ کی مرضی سے نفرت کریں، ہے نا۔ اسی لیے نفرت کرنے سے پہلے آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہم نفرت کر کے کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ تو ہم کو، آپ کو سب سے زیادہ جو پہچانتا ہے وہ اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب کوئی حکم دیا ہے تو ہماری قابلیت اور صلاحیت کا بھی بھرپور خیال رکھا ہے۔ قرآن کہتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خبردار سن لو، کوئی حکم تم کو ایسا نہیں دیا ہے جو تمہاری صلاحیت، طاقت اور چھمتا سے دور ہو۔ جتنا حکم دیا اتنی چھمتا بھی دیا، اتنی صلاحیت بھی دیا۔ اس لیے سستی کاہلی مت کیا کرو، یہ مت سمجھ جاؤ کہ بہت بڑا پہاڑ دے دیا، نہیں، ہم جان کے دیا ہے کہ اتنی اس کی صلاحیت ہے اور اتنی صلاحیت کے اندر اس کا یہ کام ممکن ہے، تب دیا ہے۔ تو اللہ نے کہا تلاوت، نبی نے کی تلاوت، اور ہم کو دیا حکم کہ تم بھی تلاوت کرو۔ تو ہم تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تب تو میرے اوپر تلاوت آوے گی نہیں، ہے نا۔ تب آگے جاننے سے پہلے ایک بات سمجھ جائیے کہ شوق تو سب کو ہے کہ تلاوت کریں، ہے نا۔ کون ایسا بد نصیب ہوگا جو کہے کہ ہم تلاوت نہ کیا ہے، نہ کریں گے؟ ہر آدمی کہ ہاں بالکل کریں گے، جتنی صلاحیت ہے اتنی کریں گے۔ یہ بھی جان لیجئے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے اللہ کتنا بڑا مہربان ہے۔ کوئی حد نہیں بتائی گئی کہ 3 پارہ روز پڑھنا ہے، 1 پارہ روز پڑھنا ہے، آدھا ختم روز کرنا، نہیں۔
قرآن کہتا فقرؤ ما تیسر من القرآن، یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن ہی میں ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ فقرؤ، پڑھو، ما تیسر، جو تم کو آسان لگے، جتنا آسان لگے، جتنے کو تم آسانی سے پڑھ سکو، من القرآن، قرآن میں سے اتنا پڑھو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکو۔ ایک آدمی کہے کہ ہم تو 3 پارہ بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، اس کے لیے 3 پارے کی حد ہے۔ ایک آدمی کہے کہ 1 رکوع پڑھتے ہیں بس، اس کے لیے 1 رکوع حد ہے۔ اسی لیے جب قرآن خوانی میں آپ جاتے ہیں تو قرآن خوانی میں کبھی کبھی آپ دیکھیے گا کہ ایک آدمی پڑھ رہا ہے، آہستہ آہستہ پڑھتا ہے بیچارہ، دھیرے دھیرے پڑھتا ہے، آدھے پون گھنٹے میں بھی اس کا پارہ پورا نہیں ہوا، تب ایک بے چینی سی ہوتی ہے، آپ پڑھ دیجئے، آپ پڑھ دیجئے، یہاں تک پڑھا ہے، اس کے آگے آپ پڑھ دیجئے۔ یہ بیجا ضرورت ہے، کوئی مطلب نہیں۔ جہاں تک تم نے پڑھا ہے اللہ کا شکر ادا کرو، بند کرو، رکھ دو۔ اس لیے کہ اللہ کہتا فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا تم آسانی سے پڑھ سکو قرآن سے پڑھو، ہے نا؟ کوئی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی چیز ختم ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ یاد رکھو، سچی نیت سے، اچھے ادب کے ساتھ پڑھا ہوا تھوڑا سا بہت کافی ہے، اور اچھی نیت نہ ہو، بار بنا کے، بوجھ بنا کے زبردستی پڑھا جائے اتنا سا، وہ بیکار ہے۔ اس سے اچھا ہے دل لگا کر، ادب کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ تھوڑا سا پڑھا ہوا۔ اس لیے قرآن کا ادب یہ ہے کہ جتنا پڑھا جائے دل سے پڑھا جائے۔ تو اب سوال یہ اٹھا کہ ہم کو کرنی ہے تلاوت، اب تلاوت کا معاملہ ہے تو تلاوت کرنی ہے تو ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے تاکہ ہم تلاوت کے معیار پر پورے اتر سکیں۔ تھوڑا تھوڑا سیکھو، جاننے کی کوشش کرو۔ الحمدللہ رب العالمین کیا معنی ہوا اس کا؟ تھوڑی سی کوشش بڑے نتیجے تک پہنچا دیتی ہے، اور کوشش کا نہ کرنا بڑی نعمت کھو دیتی ہے۔ اسی لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم قرآن کے مطلب کو، معنی کو، مراد کو، کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑی سی کریں لیکن کریں، اور کرتے رہیں تاکہ ہم تلاوت کے مرتبے تک پہنچ جائیں۔ اگر ہم نہیں پہنچ سکے تو اس میں میرا قصور ہوگا، اور تھوڑی سی بھی کوشش کر لینا ہمارے لیے سیکھنے کی جانب، منزل پر پہنچنے کا ایک راستہ کھل جائے گا۔ اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ مہربان ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مہربان ہے تو اس نے کیا کیا؟ کم پڑھے لکھے آدمی سے، ہندوستان کے رہنے والے کتنے لوگ عربی سمجھتے ہو گے کہ امام تلاوت کر رہا ہے اور پیچھے مقتدی سمجھتا جا رہا ہے؟ کہاں سے ہوگا؟ چین میں کوئی کیسے سمجھے گا؟ جاپان میں کوئی کیسے سمجھے گا؟ اور دین کو ہر جگہ جانا ہے، دین پہنچ گیا پوری دنیا میں۔ 1 ارب سے بھی کہیں زیادہ ایمان والے ہیں، ہر زبان کے بولنے والے اور ہر ملک کے رہنے والے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، تب ان کے لیے تلاوت سمجھ تو پا نہیں رہے۔ 1% سمجھتے ہوں گے، 2% سمجھتے ہوں گے۔ جی ہاں، کیسا مہربان و رحیم و کریم ہے پروردگار، اس کا اندازہ لگائیے کہ کہا گیا کہ اس کے پڑھتے وقت ہے نا، سب لوگ جانتے ہیں۔ اب دیکھیے اس کو ہم 2 طرح سے پڑھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ الف لکھا ہوا، لام لکھا ہوا، میم لکھا ہوا، ہم نے پڑھ دیا الف لام میم۔ غلط تو نہیں پڑھا، لکھا ہی ہوا الف لام میم۔ جی ہاں، آپ نے پڑھا ہے، تلاوت نہیں کی ہے۔ اس کو تلاوت بنانا ہے تو آپ کو نبی کے طریقے پر پڑھنا ہوگا۔ آپ نے کھولا اور کہا الف لام میم، یہی پڑھنا تلاوت ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے قرآن کے حکم کو مان لیا۔ فرق سمجھ میں آ رہا؟ پڑھنے اور تلاوت کا کیا فرق ہے؟ اور اتنی بڑی مہربانی اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے کر دی کہ ہم جیسے کم پڑھے لکھوں کو بھی تلاوت کا شرف حاصل ہو گیا کہ کم سے کم سننے والا یہ کہے گا نہیں سمجھتا تو کیا ہوا، اس نے پڑھا ویسا ہی ہے جیسا کہ پڑھنے کا حکم ہے۔
ہے نا؟ کیا ہوا؟ جیسا پڑھنے کا حکم ہے ویسا ہی اس نے پڑھا ہے، اس لیے اس کا پڑھنا تلاوت ہو گیا، اس لیے کس نے حکم مان لیا؟ صرف پڑھا نہیں، پڑھنے کا حکم بھی مان لیا۔ اب ایک اور مثال دیکھو، پڑھتے 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 نظر گئی کہ ارے کنارے میں لکھا ہوا سجدہ، کیا لکھا ہوا؟ سجدہ۔ جیسے ہی آیت پوری ہوئی پڑھنے والے نے کتاب کو بند کیا، کھڑا ہوا، اللہ اکبر، سجدے میں چلا گیا۔ دن رات آپ کرتے ہو تلاوت میں تلاوت کا سجدہ؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ تلاوت کا سجدہ کرتے وقت مطلب بھی سمجھتے ہو، معنی بھی سمجھتے ہو کہ کاہے سجدہ ہو رہا، کیا بات تھی کہ سجدہ کرنا پڑ گیا؟ جو سمجھتے ہیں سمجھنا چاہیے، لیکن جو نہیں سمجھتے ان کا اٹھ کر سجدے میں گر جانا ان کے پڑھنے کو تلاوت بنا رہا ہے، اس لیے کہ وہ پڑھ بھی رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں، ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کی مہربانی اور رحمت کو دیکھو، اور اس کتاب کی فریکوینسی دیکھو، اس کتاب میں کیسا کمال ہے، اس نے سب کو سمیٹ لیا ہے، کم پڑھا لکھا، مزدور پیشہ، معمولی انسان، غافل انسان، وہ بھی قرآن کی طرف آیا تو قرآن نے کہا گھبراؤ مت، جیسے نبی پڑھتے تھے ویسے ہی تم پڑھو، ارے پڑھنے سے بھی تلاوت ہو جائے گی، ہے نا؟ اچھا ابھی آپ نماز میں جائیں گے تو تلاوت ہوگی، ہے نا؟ نماز میں تلاوت ہوتی ہے تو وَلَضَّالِّينَ، تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کہیں گے، سب اپنی اپنی زبان سے آہستہ سے، اور جس کے امام نے بتایا زور سے وہ زور سے بولے گا، جس کو آہستہ بتایا گیا وہ آہستہ بولے، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، پیروی ہے نا؟ کیا کہیں گے ہم سب؟ آمین آمین، چاہے زور سے کریں چاہے آہستہ سے کریں، یہ آمین کہنا ہی پڑھنے کو تلاوت بنا رہا ہے کہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس کو ہم مان بھی رہے ہیں، ہے نا؟ آج 3 مثال کافی ہے، کل آئندہ جمعے کو ہم اور آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی اسی لیے آئے ہیں کہ قرآن کی تلاوت فرمائیں، میری نشانیوں کی تلاوت کریں، ہے نا؟ تو ہم لوگ اس کا اور مفہوم، اس کے اور معنی، اس کے اور مطالب پر بھی نظر ڈالیں گے کہ اللہ کے رسول نے کیا بتایا ہے، کیسے سکھایا ہے، اور ہمارا کیا فرض ہے، ہماری کیا ڈیوٹی ہے، ہم کو کیا کرنا ہے نا؟ اور یہ ایک ایسا مضمون ہے جس کا تعلق ایک ایک آدمی سے ہے، چاہے وہ کسی سن کا ہو، کسی سال کا ہو، کسی قماش کا ہو، اتنا بڑا بچہ ہے جو قرآن پڑھ رہا اس کو بھی یہ بات جاننی، اور ایک دم عمر کی آخری منزل میں ہے اس کو بھی یہ بات جاننی۔ اس لیے ان باتوں پر توجہ دینا ہماری اور آپ کی بنیادی ضرورت ہے، اس ضرورت کو ہمیں پورا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تلاوت کے معیار پر پورے اتر سکیں، تلاوت کا ثواب حاصل کر سکیں، تلاوت ہماری پہچان بن سکے، تلاوت کے نتیجے میں اللہ کی قبولیت اور اس کے نبی کی قبولیت کی سند ہمیں مل سکے۔